नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि 20 नवंबर को असम्बली इंतखाबात की रायदही होगी और 23 नवंबर को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ आपने देखा कि झारखंड का जो पहले मरहले के इंतखाबात है, यानी तकरीबन 47 असम्बली हल्कों में रायदही हो चुकी है। अब देखना यह है कि दूसरे मरहले की रायदही जो 20 नवंबर को होगी वो उसके नताइज क्या बरामद होते हैं। लेकिन जहाँ तक हरियाणा में जिस तरह का खेल खेला गया, जैसा कि अपोजिशन ने इल्ज़ाम आयद किया है बदउनवानियों का और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ का, तो आपको बता दूं कि अगर महाराष्ट्र या झारखंड में भी हरियाणा जैसा खेल किया जाता है तो फिर समझिए कि बीजेपी को इक़्तिदार यकीनी है, वरना बीजेपी की शिकस्त यकीनी दिखाई देती है। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात का सवाल है, 288 नशस्तों में से बताया जाता है कि कम से कम 75 असम्बली हल्के ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी का रास्त तक मुकाबला या टक्कर कांग्रेस से है। और यहाँ इस मरतबा मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि दो इत्तेहाद वहाँ पर है। एक तो महायुति है, और महायुति आप देखेंगे कि किस तरह उसको कहा जा रहा है कि महाझूठी, यानी झूठ 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 की बुनियाद पर यह कायम हुआ इत्तेहाद है, और जो अपोजिशन कायदीन है उसे महाझूठी कह रहे हैं। अब देखना यह है कि बकौल अपोजिशन महाझूठी कामयाब होती है या आप देखेंगे कि दूसरी जो महाविकास अघाड़ी है वो कामयाब होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में फिल वक्त पिछले 10 वर्षों से यही देखा जा रहा है कि जो झूठ ज्यादा बोलता है वो कामयाब हो रहा है हमारे मुल्क में। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से लेकर तमाम अपोजिशन कायदीन उन्हें सबसे बड़ा झूठा और बेवफा का नाम देते हैं, और मोदी के बारे में ये मशहूर कर चुके हैं कि वो जो वादा करते हैं कभी पूरा नहीं करते। इसका मिसाल आप देखेंगे कि इसकी बेहतरीन मिसाल अपोजिशन कायदीन ये देते हैं कि जब मोदी अपनी पहली मरतबा इंतखाबात में उतरे थे, यानी ओहदे वज़ारत इज़्मा की दौड़ में शामिल हुए थे, उस वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर मेरी हुकूमत आती है, अगर बीजेपी इख्तिदार में आती है तो हर शहरी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा करवाए जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि 15 पैसे भी किसी हिंदुस्तानी शहरी के बैंक अकाउंट में मोदी जी या मोदी हुकूमत की तरफ से नहीं आए। तो बहरहाल वहाँ झूठ का मुकाबला ऐसा है कि सच से है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि बहुत अहम वाक़यात वहाँ पर रोनुमा हो रहे हैं, और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि झूठ को गालिब करने की कोशिश की जा रही है। और क्यों की जा रही है, हम पूछेंगे सिद्दीक साहब से। रियाज साहब, ये जो इलेक्शन है वहाँ पे यानी कई फ्रंट का इलेक्शन है, और जैसा कि आपने कहा कि झूठ पर मबनी है, ये फैशिज्म का नारा है। अगर आप कंटिन्यूस झूठ को रिपीट करते जाएं तो लोग एक दिन सच समझने लग जाते हैं। तो ये झूठों के सरदार हैं, पूरे झूठी बात कहते रहते हैं और इनमें कोई भरोसा नहीं है। और वहाँ पे जो फूट पड़ी है, एक तो उद्धव ठाकरे के ये ठाकरे फैमिली के दो है ग्रुप, फिर उधर जो है ना अजीत पवार है, फिर शरद पवार है। तो इस किस्म की जो है ना वहाँ पे कई फ्रंट की एक लड़ाई है, दो अगर इतिहाद देखा जाए। और बीजेपी का तो हाल मालूम है आपको कि कैसी झूठ बोलते हैं, कैसा लोपाडोपी की बातें, कैसी घुमा फिरा के बात करते हैं। इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई इशू पे कोई बात करता है, जो मसाइल पे कोई बात करता है, वहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे जाना जो इस वक्त राइट नाउ पब्लिक को जो मसाइल दो चार हैं उसके बारे में तो कोई बात नहीं करते, सब एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं लोग जाना। तो ये बहुत अहम मसला है ना रियाज साहब। भाई आप जो इश्यूज हैं उस पे तो बात करिए ना कि क्या किए वहाँ पे, जब से हुकूमत है वहाँ पे क्या किया गया। वहाँ पे वहाँ पर लिखा जा रहा है कि बदनवानी जा रहे हैं, 2.5 बरस हो गया है वहाँ युति की जो हुकूमत बनी है, शिवसेना एकनाथ वो शेख शिंदे की जो क़यादत में। और आप देखेंगे देवेंद्र फडणवीस जो हैं उन्हें चीफ मिनिस्टर से हटाकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो इस तरह जो हरकतें हो रही हैं वहाँ पर अजीब गरीब, यानी
वहाँ का जो पस मंज़र दिख रहा है, सियासी जी। पस मंज़र, वो बहुत ही खतरनाक है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक महायुति का सवाल है या महाविकास आघाड़ी का सवाल है, मुकाबला तो सख्त है, लेकिन इस दरमियान जैसा कि सिद्दीक साहब ने कहा है कि ठाकरे फैमिली के 2 अरकान की जो जमातें हैं वो भी आमने सामने हो गई है। यानी आपने देखा कि किस तरह नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की है, वो भी मैदान में उतर चुके हैं और उसका मकसद ऐसा लगता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाए। लेकिन एक बात जरूर है कि जहां तक अपोजिशन का सवाल है, अपोजिशन जिस तरह के इल्जामात आयद कर रही हैं कि 2.5 वर्षों के दौरान महायुति हुकूमत में बदगुमानियों के सिवा कुछ नहीं हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा और महंगाई में इजाफे के अलावा कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं कि वहां पर जो महाराष्ट्र की पुलिस है वो इस कदर यानी चुस्त और चौबंद रहने वाली है कि अगर कोई इश्तियाल अंगेजी करता है तो उस पर आवाज उठाती है और उसे खबरदार करती है। अगर कोई लोगों के जज्बात मजरू करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की धमकी भी देती है। लेकिन आप समझेंगे कि सबको ऐसा देती है, ऐसा नहीं है। वज़ीर आज़म आकर वहां पर बहुत कुछ कह देते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। अब अमित शाह भी बकवास कर जाते हैं लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करती। हद तो यह है कि उसे इस बात की हिम्मत नहीं उसमें कि किसी बीजेपी कायद को या किसी महायुति के जो कायदीन हैं उनमें से किसी को नोटिस दे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का जब नाम आता है तो वो ना सिर्फ नोटिस देती है बल्कि आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी एक रैली में शिरकत करने वाले होते हैं और शिरकत भी करते हैं, वो स्टेज पर बैठे होते हैं, महाराष्ट्र पुलिस पहुंचती है और पहुंचकर आपको बता दूं कि उन्हें नोटिस देती है और कहती है, और ये वाकया पेश आया हल्के असम्बली शोलापुर में, और वो कहती है कि आप किसी कम्युनिटी के दिली जज्बात मजरू नहीं करेंगे, आप किसी कम्युनिटी के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी नहीं करेंगे। तो अगर असदुद्दीन ओवैसी को ये नोटिस दी जा रही है तो सवाल ये पैदा होता है कि आप मोदी जी को भी इस तरह की नोटिस पुलिस ने देने की हिम्मत की है? किसी बीजेपी कायद को पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस इस तरह की नोटिस देने की हिम्मत की है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी को किस तरह ये नोटिस दी गई है, ये भी एक सवाल पैदा होता है। इश्तियाल अंगेजी का अगर देखा जाए तो योगी से बढ़कर कोई इश्तियाल अंगेजी नहीं कर सकता, यहां तक कि मोदी जी भी उसी तरह की इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं। और इस मामले तो अवाम ये कह रही है, अपोजिशन ये कह रही है कि वो योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा को भी इस चिल्लरपन में आगे छोड़ चुके हैं। बिल्कुल। रियाज साहब, क्या कभी मोदी का या फिर अमित शाह के हेलीकॉप्टर का चेक होता? कभी उद्धव ठाकरे का 2-2 मरतबा बराबर जो है ना जा रहे हैं, चक्कर के आ रहे हैं, जैसा कि जो है ना उसमें यानी कैश भरा हुआ, इस तरीके से उसकी तलाशी ली जा रही है। खरगे का एक मरतबा हुआ, बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई जारी है इसमें, इलेक्शन कमीशन की भी एक तरफा कार्रवाई जारी है। तो इससे साफ जाहिर है कि लोग सब मिले हुए हैं, ये लोग आपस में। जी जी। और कोई मतलब एक तरफा कार्रवाई कैसा होती बताइए? अक्सर ये कहा जाता है एक हमाम के तमाम नंगे, तो यानी क्या एक ही हमाम की नेक्सस बिटवीन जी वही है, वही यहाँ पे कैफियत पाई जाती है। और ये लोग जितने आते हैं बीजेपी की स्टेट के, वहाँ पे सिर्फ कैसी किस्म की स्पीच दे के आते हैं, पूरी इन्हें एकदम इन्हें घटिया किस्म के स्पीचेस देते हैं, डिवाइड करने के, फिरका वराना स्पीच दे के चले जाते हैं लोग आके। उनका काम ही है सिर्फ। अरे क्या कि अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है बॉम्बे का, इस वक्त जो हाल है आपको तो मालूम है, कैसे कत्ल हो रहे हैं वहाँ पे, क्या है, तो कौन जिम्मेदार है इसके? जी जी। क्या कर रही फिर हुकूमत, क्या कर रही है वहाँ पे? अरे पूरे दिन दहाड़े लोग आ रहे हैं, यानी रात में अगर एक जुलूस जा रहा है वहां पर लोग आ रहे हैं और गोली मारकर चले जा रहे हैं, आराम से चले जा रहे हैं जना। तो ये रात दिन है, कोई फिल्म एक्टर बचा नहीं जिसको धमकी ना मिली हो। जी हाँ, बताओ, खुल्लम खुल्ला जो है ना पैसे जो है ना एक्सटॉर्शन मनी की बात की जा रही है। तो फिर कहाँ है, फिर हुकूमत कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, ये बताइए। फिर पुलिस का क्या रोल है फिर? तो सब ये इंतखाबी हरबों में लगे हुए हैं, कैसा तोड़ जोड़ करें, कैसा फूट डालें, कैसा वोट हासिल करें। और आप देखेंगे कि बॉलीवुड अब मुंतकिल हो जाएगा, महाराष्ट्र से साउथ में मुंतकिल होगा, देखेंगे आप। बिल्कुल ऐसे हालात हो गए कि ये लोग बहुत परेशान है वहाँ पे, इंडस्ट्री कैसा चलाएं, इतने धमकियाँ, इतने किस्म के जो हालात हैं वहाँ के, तो लोग परेशान है। बॉलीवुड वाली इतनी बेहतरीन इंडस्ट्रीज को, हजारों लोगों को रोटी रोजगार जिससे मिलता है, आप जो है ना उसको मुतासिर करके रखें, जो है ना ऐसे हालात पैदा करें वहाँ पे। जी जी जी, ये बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक सलमान खान का ताल्लुक है और शाहरुख खान का ताल्लुक है, आपने देखा कि किस तरह उन्हें धमकियाँ दी जा रही है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, उनके घरों में गणेश जी की मूर्तियाँ बिठाई जाती हैं, पूजा की जाती है, नाच किया जाता है, डांस किया जाता है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि उसके बावजूद भी अब सलमान खान को अगर मजहब के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है तो
مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ ویسے بھی ان کے جو ممی ہیں وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، وہ مہاراشٹر کی ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ سلمان خان کے فیملی میں ان کی بہن وہی جو ہے وہ ہندو ہیں، اور ان کے جو بھاوجے ہیں وہ ہندوز ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس خاندان میں مذہب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف شاہ رخ خان کے گھر کو دیکھیے، وہاں پر بھی مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی اگر دھمکیاں دی جا رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ممبئی میں، مہاراشٹر میں لا اینڈ آرڈر بہت ابتر ہو گیا ہے، بہت برا حال ہے ایک دم سے جو ہے نا۔ آج تک انکوائری کر رہی ہے جو ہے نا، جو قتل ہوا ہے جو ہے بابا صدیقی، آج تک انکوائری میں لگے ہوئے ہیں، پکڑ کے لا رہے ہیں، کر رہے ہیں، ساری پولیس اسی میں بزی لگی ہے۔ پھر مین وائل دوسری دھمکی آتی ہے، پھر اور ایک مسلسل جو ہے نا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بتائیے پھر کہاں ہے لا اینڈ آرڈر، کہاں ہے سی آئی ڈی، کیا کرے پولیس، کر کیا رہی پھر بتائیے ذرا۔ ارے آپ اندازہ کیے اشتعال انگیزی کی بات ہے، جب اسد یونیورسٹی کو اگر نوٹس مل رہی ہے کہ آپ کسی کے جذبات کا مجروح نہیں کریں گے، کسی کمیونٹی کے، اور اشتعال انگیزی نہیں کریں گے، تو ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کیا کر رہے ہیں؟ مہاراشٹر میں وہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کانگریس لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روہنگیاؤں اور بنگلہ دیشیوں کو اور دراندازوں کو یعنی گیس سلنڈر یعنی رعایتی قیمتوں پر دیں گے، کم قیمتوں پر دیں گے۔ یہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا اشارہ کس طرف ہوتا ہے؟ جب بھی در اندازی کی بات کرتے ہیں، بچے پیدا کرنے والوں کی بات کرتے ہیں، تو کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ اور یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ اگر در اندازی کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ در انداز وہ ہوتا ہے جو دوسرے ریاستوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ پولیٹیشین کی بات کر رہا ہوں، یہ در انداز تو الگ چھوڑ دیجئے، جو پولیٹیکل در انداز ہے، انفلٹریٹرز ہے پولیٹیکل، ان کی بات کر رہا ہوں، سیاسی در اندازوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ صرف ملک کو نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے، چاہے وہ کسی اعلیٰ عہدے پر کیوں نہ فائز ہو۔ اور اگر میں تو کہتا ہوں کہ ایک قانون بنانا چاہیے پولیٹیکل راؤڈی شیٹرز کی، ایک بالکل قانون یہ گنجائش رکھنی چاہیے کہ جو سیاسی لیڈر چاہے وہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، اس کے خلاف اس طرح کے مقدمات درج کیے جائیں، کیونکہ وہ عوام میں نفرت پیدا کر رہا ہے، مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے، اور در انداز کہتے ہوئے، زیادہ بچے پیدا کرنے والے کہتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے منگل سوتر بھی یہ چھین لیں گے، یہ دو مذاہب کے درمیان نفرت پیدا کر رہا ہے۔ اس کی راؤڈی شیٹ یعنی پولیٹیکل راؤڈی شیٹ کھول دینی چاہیے۔ صرف ڈیوائڈ اینڈ رول کی بات ہوتی ہے یہاں پہ، صرف عوام کو لڑائیں، آپس میں ووٹ حاصل کریں۔ بتائیے کیا کرے؟ جابز کے لیے، مہنگائی کے لیے، کرنسی کے لیے کچھ بھی کام نہیں کیا گیا۔ تو ایسی چیزوں کو چھوڑ کے جو ہے نا ہندو مسلم مذہب، یہ وہ ساری بلا بدتر وہی بکوا، ہر جگہ جانا الیکشن کے سامنے اسی قسم کے لعنت ملامت کرنا۔ اور میں تو کہتا ہوں صدیق صاحب، ایک پرائیویٹ بل پیش کرنا چاہیے پارلیمنٹ میں، اور اس بل میں کے تحت یہ دائرہ جو ہے، بل کے دائرے میں وزیر اعظم کو بھی لانا چاہیے، وزیر داخلہ کو بھی لانا چاہیے، بی جے پی کے جتنے ایم پیز ہیں، ایم ایل ایز ہیں، یا تک کہ جو مرکزی وزراء ہیں، تمام کو اس قانون کے دائرے میں لانا چاہیے، کیونکہ یہ اس طرح کے اشتعال انگیزی کرتے ہیں جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اب وزیر اعظم آپ دیکھیں گے کہ کیا کہتے ہیں جا کے راجستھان میں عام لوک سبھا کے انتخابات کے دوران، کہ یہ لوگ تمہارے یعنی زیادہ بچے پیدا کرنے والے تمہارے ماؤں کے گلے سے منگل سوتر بھی چھین لیں گے، اور کانگریس ان میں تقسیم یعنی جائیداد اور ان کی زمین وہ املاک تقسیم کر دے گی، اس طرح کی بات وزیر اعظم کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے کس کے جذبات مجروح نہیں ہوتے؟ بالکل، یعنی کتنی بےودگی کی بات ہے، کتنی نچلی سطح کی بات ہے۔ بتائیے کہ آپ کس بات پہ کر رہے ہیں، کیا موضوع ہے آپ کی تقریر کا، یہ بتائیے آپ مطلب پبلک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ارے آپ دیکھیے وزیر اعظم نریندر مودی میں اور اس ٹاٹا ہاسپٹل کے باہر جو کمیونل انکل، وہ کمیونل ڈاگ جو تھا، اس میں کیا فرق ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ تم جے شری رام کہو، نعرہ لگاؤ، تب میں تمہیں کھانا دوں گا، یعنی مذہب کی بنیاد پر وہ کھانا دینے کی بات کر رہا تھا۔ تو وزیر اعظم مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اور ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں، اسی پہ جانا ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں حکومت بنانے کے لیے۔ یہ اچھی بات ہے کیا؟ جی ہاں، کوئی بھی نہیں جو ہے نا، پھر آپ اپنے آپ کو تقابل کرتے ہیں، ہم نہرو سے ہم بھی کم نہیں ہیں۔ ارے نہرو سے آپ اپنے آپ کو کیسا کمپیئر کرتے ہیں نہرو کی جگہ؟ جی آپ نہرو سے کمپیئر کرنے کی تو دور کی بات ہے، آپ گاندھی کے بارے میں نہیں جانتے۔ وزیر اعظم کے علم کا، نالج کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گاندھی جی کو دنیا نہیں جانتی تھی اس وقت کے جب تک کہ گاندھی جی پر فلم نہیں بنی۔ جی ہاں بالکل، اور کانسٹیٹیوشن معلوم ہے لوگوں کو، کانسٹیٹیوشن کبھی پڑھے ہوں گے، کانسٹیٹیوشن کی کتاب، آئین کی کتاب کبھی پڑھے ہوں گے لوگ، اگر پڑھتے تو یہ سب چیزیں نہیں کرتے تھے لوگ جو ہے نا۔ جی جی اس کو پھر وہ لال کتاب، یہ کلر وہ کلر، کیا جو ہے نا۔ ارے میرے بھائی، آپ نے ملک کے لیے کیا کیا یہ بتائیے؟ کیا 15 لاکھ روپے اب تک ہندوستانی کے ہر ہندوستانی کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوئے؟ آپ یہ بتائیے۔ بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں یہ بتائیے۔ 2 کروڑ روپے، 2 کروڑ
بے روزگاروں کو روزگار دینے کا مودی حکومت نے وعدہ کیا تھا سالانہ، کیا آپ نے اس وعدے کو پورا کیا ہے؟ یہ بتائیے۔ لوگ بھوک کے مارے مر رہے ہیں، خواتین کا ریپ ہو رہا ہے، 3 سال کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ ہندو مسلم کرتے ہیں، مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، درانداز روہنگیا۔ ارے میرے بھائی، روہنگیا درانداز جھارکھنڈ میں کدھر آ گئے، مہاراشٹر میں کدھر آ گئے، یہ بتائیے۔ یہ بتائیے کہ بھگوڑے جتنے بھاگے میں پیسہ لے کے آپ ایک کو بھی لائق ہے، یہ بتائیے، جبکہ آپ کے تعلقات انٹرنیشنلی اتنے بڑے بڑے تعلقات ہیں، آپ بڑے بڑے کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ایک آدھ جو ہے نا خالی جو ہے نا وجے مالیا کو لا کے بتا لیجیے آپ، خالی 11,000 کروڑ روپے لے کر بھاگا ہے۔ اتنے بڑے بڑے جو ہے نا، جو نیرو مودی ہے، ایسے کئی لوگ چھپے ہوئے ہیں، جا کے ایک آدھ کو پڑھ کے لاؤ، وہ پیسہ واپس آیا تو غریبوں کو فائدہ ہوگا نا اس کا۔ بالکل، بینکس پورے کولیپس ہو گئے، بڑے بڑے بینکس، ان کی خاطر جانا کہاں گیا، پیسہ کدھر گیا؟ تو بہرحال ناظرین، ہم آپ کو شولہ پور کی بات بتا رہے تھے اور اسد الدین اویسی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ شولہ پور میں مجلس اتحاد المسلمین کے ایک امیدوار ہیں فاروق شابدی، ان کا ایک جلسہ تھا، عوام کی کثیر تعداد وہاں جمع ہو گئی تھی، اسد الدین اویسی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت مہاراشٹر پولیس وہاں پر پہنچتی ہے، انہیں نوٹس حوالی کرتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کے جذبات مجروح نہیں کریں گے اور اشتعال انگیزی نہیں کریں گے۔ تو آسام کے چیف منسٹر کے بارے میں مہاراشٹر پولیس کا کیا نقطہ نظر ہے، یا پھر یوگی کے بارے میں اس کا کیا نقطہ نظر ہے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہو رہے ہیں مہاراشٹر میں انتخابات اور یوگی نعرہ لگا رہا ہے نظام حیدرآباد کا، اور کہہ رہا ہے کہ کیا نظام حیدرآباد کے خلاف تم بات نہیں کرو گے جس کے رضاکاروں نے تمہارا گھر جلایا ہے؟ اور یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے صدر کانگریس ملک ارجن کھڑگے سے۔ آج ملک ارجن کھڑگے کے بیٹے نے زبردست جواب دیا ہے یوگی کو اور کہا کہ تم وہ لوگ ہو جو ہر طرف نفرت کا زہر لیے پھرتے ہو۔ ارے رضاکار وہاں پہ کہاں سے آ گئی، یہ بتا پہلے، تیرے کو تاریخ معلوم ہے تیرے کو کہ کیا ہے وہاں پہ رضاکار، وہاں پہ کیوں آئیں گے، کیسا تھا وہ پارٹ، کون سا حصہ تھا دکن کا؟ تو مطلب یہ کہ لوگ تاریخ سے بھی واقف نہیں ہیں، جو دل میں بولتے چلے آ رہے ہیں۔ تاریخ تو دور کی بات ہے، جغرافیہ سے واقف ہونا چاہیے، سرحدوں سے واقف ہونا چاہیے، نقشوں سے واقف ہونا چاہیے۔ جی ہاں، رضاکار کیوں آگے، کدھر سے آگے، وہاں سے جا کے؟ تو بتا رہا ہوں، ایسی انہیں زہریلی اسپیچز بنا کے لا کے جو ہے نا عوام لڑانے کی بیوقوف بنا رہے، کوشش کریں کہ نہیں معلوم تاریخ پبلک۔ ارے یقین مانی پبلک بہت اچھی ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن جو زہر جس طرح بھرا جا رہا ہے وہ خطرناک ہے۔ جی بالکل، عوام بالکل سیدھی سادھی ہے، سادہ لو ہے، ان کو معلوم ہے یہ لوگ بیوقوف بنا رہے جانا، الیکشن کے سامنے بکوا کرتے ہیں، چیخ پکار کرتے ہیں، خالی بھوکتے رہتے لوگ، جی ہاں جی ہاں، لیکن مسائل کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور میرا تو یہ موقف ہوتا ہے صدیق صاحب کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، آپ کو پرزور انداز میں اس کا اپنا مقام بتانا چاہیے کہ تمہارا مقام کیا ہے، تم ہندوستان کے دشمن ہو یا تم دوست ہو، اس کو یہ بتانا چاہیے۔ جی ہاں بالکل، یہ بالکل موضوع وقت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو جو ہے نا لائیں، ان کو جو ہے نا اسٹیج پہ لا کے بتائیں کہ ایسی یہ حالت ہے وہاں پہ جانا۔ ارے ملک کی ترقی کے لیے کام کرو، ملک کی عوام کی بہبود کے لیے کام کرو، اور ملک کو ترقی کے پٹری پر گامزن کرنے کی بات کرو، ہاں، معاشی طاقت بنانے کی بات کرو، سپر پاور بنانے کی بات کرو۔ یہ تم نے تو فرقہ پرستی کی سپر پاور بنا دیا ہے۔ جی ہاں بالکل، اور دوسرے بیتک کے بیکار کے نعرے سے دیتے ہیں، تو لیکن اس کو تو ختم کرو نا، زہر کو یہ فرقہ پرستی کے، جبھی تو ترقی ہوئی گی نا آپ کی۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق تلنگانہ سے ہے۔ تلنگانہ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح بی آر ایس اور کانگریس کے درمیان ٹھن گئی ہے، اور چیف منسٹر ریونت ریڈی ہر حال میں بی آر ایس کے خلاف کارروائی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ چیف منسٹر کا جو حلقہ اسمبلی ہے کوڑنگل ہو یا وقار آباد، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فارما سٹی قائم کی جا رہی ہے تقریباً 1358 ایکڑ اراضی پر، اور وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کلیکٹر پر، ایڈیشنل کلیکٹر پر، ڈپٹی کلیکٹر پر اور وہاں کے اسپیشل آفیسر پر جس طرح حملے کیے گئے ہیں، اس سلسلے میں 50 سے زائد کسانوں کو اور وہاں مقامی افراد کو، اور بعد میں پولیس نے کہا کہ ہم نے بی آر ایس قائدین کو گرفتار کیا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ نریندر ریڈی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اب گیٹیار کہتے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، للکار رہے ہیں ریونت ریڈی کو کہ اگر آپ کو دلچسپی ہے، آپ چاہتے ہیں تو مجھے گرفتار کیجئے، لیکن جو 21 غریب کسانوں کو آپ نے جیل میں ڈھکیل دیا ہے انہیں باہر کر دیجئے، یعنی انہیں رہا کیجئے۔ انہوں نے یہ بھی چیلنج کیا ہے کہ اگر ہمت ہے تو مجھے گرفتار کر کے دیکھو۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جہاں کے ٹی آر اس طرح للکار رہے ہیں، دوسری طرف ریونت ریڈی ہے جو کبھی بھی للکارتے نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت خطرناک قدم اٹھاتے ہیں۔ یا صاحب وہ بالکل جو ہے نا ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں نا، اور یہ منصوبہ بند طریقے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ ارے اس میں تو ترقی، اسٹیٹ ترقی کرے گا نا، تو لیکن اس میں احتجاج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بھی جو عملہ ہے سرکاری، ان کا کیا قصور ہے اس میں، یہ بتائیے۔ لیکن ایف آئی آر میں ان کا نام بھی درج کیا گیا ہے کے ٹی آر کا بھی، جی، اور کہا گیا ہے کہ ملزم نمبر 1 جو ہے پٹنم ریڈی، بی آر ایس لیڈر ہے، اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ کام ہم نے
یعنی کے ٹی آر کے کہنے پر کیا ہے، پولیس کہتی ہے یہ. جی بالکل، پولیس کا بیان ہے، پولیس کا بیان ہے جو ہے نا. لیکن نہیں ہونا چاہیے ریاض صاحب. ملک کی ترقی جب ہو رہی ہے تو آپ کو آ کے رکانے کی، ہنگامہ کرنے کی، وائلنس کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ بتائیے میرے سب سے باہر ہے جو ہے نا. کوآپریٹ کرنا چاہیے نا بھائی، وہاں کے عوام کا فائدہ ہوگا نا، روزگار ملے گا سب کو جو ہے نا. جی صدیق صاحب، آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک آلودگی کا سوال ہے، جہاں تک فرقہ وارانہ آلودگی ہمارے ملک میں جس طرح بڑھ رہی ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ ذہنوں کو لوگوں کے خراب کر رہی ہے. چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو یا جاہل ہو، ان پڑھ ہو، تمام کے تمام ایسا لگ رہا ہے کہ ذہنوں میں اور ان کے اذہان و قلوب میں بس زہر بھر گیا ہے فرقہ پرستی کا. لیکن حیدرآباد، اللہ کا شکر ہے کہ حیدرآباد میں جو آب و ہوا ہے وہ بہت اچھی ہے، ماڈریٹ ہے. آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آلودگی کی جب بات کرتے ہیں تو حیدرآباد میں آلودگی آپ دیکھیں گے کہ یعنی سانس لینا جو مشکل ہو جاتا ہے دوسرے شہروں میں، ایسا حیدرآباد میں نہیں ہے. لیکن حیدرآباد ہی اگر احتیاط نہیں برتیں گے تو پھر انہیں بھی اپنے شہر میں ہی سانس لینا مشکل ہو جائے گا. ویسے بھی حیدرآباد میں اگر آپ دیکھیں گے جو لوگ سانس لیتے ہیں، آلودگی کا حال بتا رہا ہوں میں، آلودگی اس قدر آلودہ ہو گیا ہے حیدرآباد کہ 1.5 سگریٹ پینے کے برابر ہے. جی ہاں بالکل ہو گیا ہے، اور دلی کے اثرات سے دلی کی طرح ہو جائے گا. اگر لیکن ماڈریٹ ہے، یہ ابھی بھی ماڈریٹ ہے ابھی بھی، لیکن احتیاط نہ کی گئی تو بھی دلی کا حال ہو جائے گا جانا. تو بہرحال ناظرین، ایئر کوالٹی انڈیکس میں حیدرآباد جو ہے 69 نمبر پر ہے، اور ویسے بھی ایئر کوالٹی انڈیکس میں اگر دیکھا جائے تو 0 to 50 جو ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے، گڈ ہوتا ہے. لیکن 50 سے لے کر 100 جو ہوتا ہے انڈیکس، یہ ماڈریٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 100 سے لے کر 2000 تک اگر دیکھا جائے تو بہت خراب ہے. اس کے علاوہ اگر 200 سے 300 تک دیکھا جائے تو غیر صحت مندانہ ہے، اور 300 سے 400 تک دیکھا جائے تو بہت سنگین ہے، شدید ہے، اور 400 سے لے کر 500 سے کیا جائے تو بہت ہی مہلک ہے. تو کہنے کا مطلب ہے ہم یہی دعا کریں گے کہ حیدرآباد کی آب و ہوا بھی صاف رہے، اور لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ بھی پاکیزہ رہیں، اور فرقہ پرستوں کو یہاں پنپنے کا موقع نہ ملے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل یہ سچ بات ہے جو ہے نا. یہ یہاں پہ آلودگی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ فرقہ وارانہ آلودگی، اس سے بچنا چاہیے، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اور ایسے لوگ پھیلا رہے ہیں جن پر لوگ تکیہ کرتے ہیں. جی ہاں بالکل. بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.